شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. محترم ناظرین عظام، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسروں پر جھوٹ بولتے ہو. سو جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمارے واعظین اور خطبہ رمضان کے فضائل اور روزوں کے فضائل میں بے شمار ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں. سو آج مناسب سمجھا گیا کہ ان میں سے کچھ روایات اور احادیث کی نشاندہی کر دی جائے، کیونکہ ہر سنی سنائے بات کو بغیر تحقیق کے نقل کر دینا یہ بھی جھوٹ میں اپنے آپ کو شامل کر لینا ہے. ضعیف روایات کے بارے میں محدثین عظام کا راجح موقف یہی ہے کہ نہ تو وہ احکامات میں بیان کیے جائیں اور نہ فضائل میں ان کا ذکر ہو. امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام سعید بن ابراہیم، امام عبداللہ بن مبارک، امام یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم وغیرہ رحمہ اللہ ضعیف روایات کو حجت نہیں مانتے تھے. چنانچہ امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ ضعیف روایات کی حقیقت ہوا بمنزلۃ الريح، وہ ہوا کی طرح ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ چند روایات جو رمضان کے فضائل اور روزوں کے فضائل میں بیان کیے جاتے ہیں. پہلی روایت، اگر لوگ رمضان کی فضیلت کو جان لیں تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ رمضان سارا سال جو ہے یہ رمضان کا ہو جائے. صحیح ضعیف الترغیب میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسناد و ضعیف بل ہوا موضوع، یہ روایت من گھڑت ہے. دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یہ روایت بھی انتہا درجے کی ضعیف ہے. تیسری روایت اس ضمن میں جو بیان کی جاتی ہے روزہ رکھو اور صحت پاؤ، یہ روایت موضوع ہے. اس کو علامہ البانی نے سلسلۃ الضعیفہ میں واضح کر دیا ہے. چوتھی روایت، روزدار پر عصر کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوتا یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو گناہ لکھنے سے منع فرماتا ہے، یہ روایت موضوع یعنی من گھڑت ہے. پانچویں روایت، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اسناد منکر ہے اور یہ روایت جو ہے من گھڑت اور موضوع ہے. چھٹی روایت جو دعا عام طور پر واٹس ایپ پہ بھیجی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان،
اس کو صاحب مشکات نے نقل کیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے۔ 7ویں حدیث اس ضمن میں جو بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کے آخری دنوں والی روایت، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اکٹھا فرمایا اور بہت ساری باتیں اس حدیث کے حوالے سے بیان ہوتی، جس میں سے بات یہ ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یا یہ بات کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ اس کا جو ہے مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس میں ایک راوی ہے علی بن جدعان، جو کہ تمام محدثین کے نزدیک انتہائی درجے کا ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر کہا ہے۔ ہاں، احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان کے پورے ایام اور رمضان کے پورے لیال یہ رحمت کے ہیں، مغفرت کے ہیں اور جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اسی طور پر 8ویں روایت کہ جو بیان کی جاتی ہے، جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری کسی کو دی تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، یہ بات قطعی، من گھڑت اور بے اصل و غیر ثابت شدہ ہے۔ 9ویں روایت اس سلسلے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت کو پورے سال رمضان کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوا چلتی ہے تو حور عین کہتی ہے کہ پروردگارا، اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر متعین فرما، ہم کو ان کے ذریعے سے اور ان کو ہمارے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ یہ روایت بھی ضعیف الترغیب و ترہیب کی ہے، جس کو علامہ البانی نے موضوع یعنی من گھڑت کہا ہے۔ 10ویں حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ روزدار کی نیند عبادت ہے، اس کی خاموشی عبادت ہے، یا اس کا سانس لینا تسبیح ہے، یہ بھی سلسلۃ الضعیفہ کی روایت ہے، یہ بھی من گھڑت اور موضوع ہے۔ 11ویں روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس نے بغیر عذر شرعی کے روزہ ترک کیا اور اس کے بدلے میں اس نے اگر پوری عمر اپنے روزے قضا کیے تو بھی وہ اس کے ایک روزے کے برابر رمضان کے نہیں پہنچے گا۔ سو جان لینا چاہیے کہ یہ روایت بھی انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری حدیث جو افطار کی دعا کے نام پر ہمارے درمیان میں رائج ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے۔ اور بعض اشتہارات و پوسٹر وغیرہ میں وبک آمنت وعلیک توکلت کا اضافہ بھی ہے، سو یہ تو انتہائی درجے کی بے سند اور من گھڑت بات ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم رمضان کے سلسلے میں صرف صحیح روایت پر اعتماد کریں اور صحیح احادیث کو جانیں، سنیں اور پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔